کیا پوچھتے ہو تم لوگوں سے؟ بہت آسان سا سوال ہے مگر ہر ایک کو مشکل لگتا ہے۔ وٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیز؟ اس نے گردن موڑ کر امامہ سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، پین۔ اینڈ وٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ سالار نے ایک اور سوال کیا۔ نتھنگنیس۔ وٹ از نیکسٹ ٹو نتھنگنیس؟ سالار نے اسی انداز میں ایک اور سوال کیا۔ ہیل، امامہ نے کہا۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو ہیل؟ اس بار امامہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ہیل؟ سالار نے پھر ایک اپنا سوال دہرایا۔ تمہیں خوف نہیں آتا؟ سالار نے امامہ کو قدرے عجیب سے انداز میں پوچھتے سنا۔ کس چیز سے؟ سالار حیران ہوا۔ ہیل سے، اس جگہ سے جس کے آگے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اس کے پیچھے ہی رہ جاتا ہے، معطوب مغضوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا گیا ہے، جسے جاننے کا تمہیں تجسس ہے۔ امامہ نے قدرے افسوس سے کہا، میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا، سب کچھ میرے سر کے اوپر سے گزرا ہے۔ سالار نے جیسے اعلان کرنے والے انداز میں کہا، فکر مت کرو، آ جائے گی، ایک وقت آئے گا جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ دکھا اور بتا دے گا، پھر تم کسی سے بھی یہ کبھی نہیں پوچھا کرو گے، واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیز؟ امامہ نے بہت رسانیت سے کہا، یہ تمہاری پیش گوئی ہے۔ سالار نے اس کی بات کے جواب میں کچھ چپتے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں۔ امامہ نے اسی انداز میں کہا۔ تجربہ؟ سالار نے گردن سیدھی کر لی۔ ہاں، یہ تمہارا تجربہ ہی ہو سکتا ہے۔ کی تو تم نے بھی خودکشی کی بات ہے، میرا مطلب ہے کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اپنے طریقے سے یہ کوشش کی تھی، تم نے اپنے طریقے سے کوشش کی ہے، سالار نے سرد مہری سے کہا۔ امامہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ گردن موڑ کر اس نے سالار کو دیکھا۔ میں نے کوئی خودکشی نہیں کی ہے۔ کسی لڑکے کے لیے گھر سے بھاگنا ایک لڑکی کے لیے خودکشی ہی ہوتی ہے، وہ بھی اس صورت میں جب لڑکا شادی پر تیار نہ ہو۔ دیکھو، میں خود ایک لڑکا ہوں، بہت براڈ مائنڈ ہوں، اور میں بالکل برا نہیں سمجھتا اگر لڑکی گھر سے بھاگ کر کسی لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج یا شادی کر لے، مگر وہ لڑکا اس کا ساتھ دے تو۔ ایک ایسے لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ جانا جو شادی کر چکا ہو میری سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر تمہاری عمر میں بھاگنا بالکل حماقت ہے۔ میں کسی لڑکے کے لیے نہیں بھاگی۔ جلال النصر، سالار نے اس کی بات کاٹ کر اسے یاد دلایا، میں اس کے لیے نہیں بھاگی ہوں، وہ بے اختیار بلند آواز میں چلائی۔ سالار کا پاؤں بے اختیار بریک پر جا پڑا۔ اس نے حیرانی سے امامہ کو دیکھا۔ تم مجھ پر کیوں چلا رہی ہو؟ مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں، سالار نے ناراضگی سے کہا۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ یہ جو تمہارا مذہب والی تھیوری یا فلسفی یا پوائنٹ یا جو بھی ہے، I don't get it، کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی کسی اور پیغمبر کو ماننا شروع ہو گیا ہے؟ زندگی ان فضول بحثوں کے علاوہ میں بھی کچھ ہے، مذہب، عقیدے یا فرقے پر لڑنا، what rubbish۔ امامہ نے گردن موڑ کر ناراضگی کے عالم میں سے دیکھا۔ جو چیز تمہارے لیے فضول ہے ضروری نہیں کہ وہ ہر ایک کے لیے فضول ہے۔ میں اپنے مذہب پہ قائم رہنا نہیں چاہتی، اور نہ ہی اس مذہب کے کسی شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو یہ تو میرا حق ہے، میں ایسا کروں۔ میں تم سے ایسی چیزوں کے بارے میں بحث نہیں کرنا چاہتی جسے تم نہیں سمجھتے، اس لیے تم ان معاملات کے بارے میں اس طرح کے تبصرے مت کرو۔ مجھے حق ہے، میں جو چاہے میں وہ کروں۔ اظہار کی آزادی، سالار نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کی۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ سالار بھی خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ یہ جلال النصر، میں اس کی بات کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر اپنے اسی موضوع کی طرف آ گیا۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس نے گردن موڑ کر امامہ کو دیکھا۔ وہ اب ونڈو اسکرین کے باہر سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ جلال النصر اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں، وہ بالکل بھی ہینڈسم نہیں۔ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو، میں حیران ہوں کہ تم اس میں کیسی دلچسپی لینے لگی۔ کیا وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے؟
اس نے امامہ سے پوچھا۔ امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ انٹیلیجنٹ کیا مطلب؟ دیکھو یہاں تو کسی کی شکل اچھی لگتی ہے، میں نہیں سمجھتا تمہیں جلال کی شکل اچھی لگی ہوگی، یا پھر کسی کا فیملی بیک گراؤنڈ، پیسہ وغیرہ کسی میں دلچسپی کا باعث بنتا ہے۔ اب جلال کا فیملی بیک گراؤنڈ یا مالی حالت کے بارے میں نہیں جانتا، مگر خود تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ جتنا اسٹرانگ ہے، یہ بھی تمہارے لیے اسی میں دلچسپی کا باعث نہیں بن سکتا۔ واحد بچ جانے والی وجہ کسی کی ذہانت، قابلیت وغیرہ ہے۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں، کیا وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے؟ کیا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اور بریلینٹ ہے؟ نہیں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار کو مایوسی ہوئی۔ تو پھر تم اس کی طرف متوجہ کیسے ہوئی؟ امامہ ونڈ اسکرین سے باہر ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نظر آنے والی سڑک دیکھتی رہی۔ سالار نے اپنا سوال دوبارہ نہیں دہرایا، صرف کندھے اچکاتے ہوئے وہ دوبارہ ڈرائیونگ پر توجہ دینے لگا۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ نعت بہت اچھی پڑھتا ہے۔ تقریباً 5 منٹ بعد خاموشی ٹوٹی تھی۔ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں امامہ یوں بڑبڑائی جیسے خود کلامی کر رہی ہو۔ سالار نے اس کا جملہ سن لیا تھا، مگر اسے وہ ناقابل یقین لگا۔ کیا اس نے جیسے تصدیق چاہی؟ جلال نعت بہت اچھی پڑھتا ہے، اسی طرح ونڈ اسکرین سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، مگر اس بار اس کی آواز کچھ بلند تھی۔ بس آواز کی وجہ سے؟ سنگر ہے، سالار نے تبصرہ کیا۔ امامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر بس وہ نعت ہی پڑھتا ہے اور بہت خوبصورت پڑھتا ہے۔ سالار ہنسا۔ تم صرف اس کی نعت پڑھنے کی وجہ سے اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہو؟ میں کم از کم اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ امامہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تو مت کرو، تمہارے یقین کی کس کو ضرورت ہے؟ اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ فرض کرو یہ مان لیا جائے کہ تم واقعی اس کے نعت پڑھنے سے کچھ متاثر ہو، اتنا آگے بڑھ گئی ہو، تو یہ تو کوئی زیادہ پریکٹیکل بات نہیں ہے۔ بابر کارٹ لینڈ کے ناول والا رومانس ہی ہو گیا یہ تو، اور تم ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو کر اتنا امیچور ذہن رکھتی ہو، سالار نے بے رحمی سے تبصرہ کیا۔ امامہ نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں بہت میچور ہوں، بہت زیادہ۔ پچھلے 2-4 سالوں میں مجھ سے زیادہ پریکٹیکل ہو کر کسی نے چیزوں کو نہیں دیکھا ہوگا۔ میری رائے محظوظ ہے، ہو سکتا ہے تمہارا پریکٹیکل ہونا میرے پریکٹیکل ہونے سے مختلف ہو۔ اینی وے، میں جلال کی بات کر رہا تھا، وہ جو تم نعت وغیرہ کا ذکر کر رہی تھی، اس بات پر۔ بعض چیزوں پر اپنا اختیار نہیں ہوتا، میرا بھی نہیں ہے۔ اس بار امامہ کی آواز میں بہت نرمی تھی۔ میں پھر بھی تم سے اتفاق نہیں کرتا، ہر چیز اپنے اختیار میں ہوتی ہے، کم از کم اپنی فیلنگز، ایموشن پر انسان کا اپنا کنٹرول ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس شخص کے لیے کس طرح کی فیلنگز ڈیولپ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ اور جب تک ہم باقاعدگی ہوش و خواش میں رہتے ہیں، ان فیلنگز کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتے، وہ نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ نہیں مان سکتا کہ ایسی چیزوں پر اپنا کنٹرول ہی نہ رہے۔ اس نے بات کرتے ہوئے دوسری بار امامہ کو دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ وہ اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ وہ پلکیں چپکائے بغیر ونڈ اسکرین کو دیکھ رہی تھی، یا شاید ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں متروم تھی اور اس وقت بھی اس میں نمی نظر آ رہی تھی۔ وہ ذہنی طور پر کہیں دور تھی، کہاں یہ وہ نہیں جان سکتا تھا۔ اسے وہ ایک بار پھر اب نارمل لگنے لگی۔ بہت دیر تک خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتے رہنے کے بعد سالار نے قدرے اکتا کر ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کون سی کوالٹی ہے؟ اس کی آواز بلند تھی۔ امامہ بے اختیار چونک گئی۔ نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کیا کوالٹی ہے؟ سالار نے اپنا سوال کو دہرایا۔ ہر وہ کوالٹی جو ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان میں ہوتی ہے، امامہ نے کہا۔ مثلاً؟ سالار نے بہت حیرانگی سے پوچھا۔ اور اگر نہ ہوتی تو بھی وہ شخص اعظم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں اسے
اسی ایک کوالٹی کی خاطر کسی بھی دوسرے شخص پر ترجیح دیتی۔ سیلار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ وٹ آ لاجک، ایسی باتوں کو تو میں واقعی نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے گردن کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، تم اپنی پسند سے شادی کرو گے یا اپنے پیرنٹس کی پسند سے؟ امامہ نے اچانک اس سے پوچھا۔ وہ حیران ہوا۔ آف کورس اپنی پسند سے، پیرنٹس کی پسند سے شادی والا زمانہ تو نہیں ہے یہ۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، تم بھی تو کوئی کوالٹی کی وجہ سے کسی لڑکی کو پسند کرو گے، شکل صورت کی وجہ سے، یا پھر جس سے تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اس سے، ایسا ہی ہوگا نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ یقیناً، سلار نے کہا۔ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں نا، اپنی اپنی ترجیحات کی بات ہوتی ہے۔ تم ان چیزوں کی بنا پر کسی سے شادی کرو گے، میں بھی ایسے ہی ایک وجہ کی بنا پر شادی کرنا چاہتی ہوں، جلال النصر سے۔ وہ رکی۔ میری خواہش ہے میری شادی اس سے ہو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔ جلال النصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ مجھے لگا مجھے اسی شخص سے شادی کرنی چاہیے۔ میں نے تم سے کہا بعض چیزوں پر اختیار نہیں ہوتا، بعض خواہشات بس ان سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں ہوتا۔ ان سے افسردگی سے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا، اور اب جب وہ شادی کر چکا ہے تو اب تم کیا کرو گی پتہ نہیں۔ تم ایسا کرو کہ تم کسی اور نعت پڑھنے والے کو ڈھونڈ لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ امامہ پلکیں چھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ وہ صفا کی حد تک بے حس تھا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو تم؟ میں مذاق کر رہا ہوں۔ وہ اب اپنی ہنسی پر قابو پا چکا تھا۔ امامہ نے کچھ کہنے کی بجائے گردن موڑ لی۔ تمہیں تمہارے فادر نے مارا ہے؟ سلار نے پہلے کی طرح کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولنے کا معمول جاری رکھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ امامہ نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ ملازمہ نے، سلار نے اطمینان سے جواب دیا۔ بیچاری یہ سمجھ رہی تھی کہ تم جو شادی سے انکار کر رہی ہو وہ میری وجہ سے کر رہی ہو، اسی لیے اس نے مجھ تک تمہاری حالت زار بڑے دردناک انداز میں پہنچائی تھی۔ مارا ہے تمہارے فادر نے؟ ہاں، اس نے بے تاثر انداز میں کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا نہیں، شاید وہ ناراض تھے اس لیے۔ تم نے کیوں مارنے دیا؟ امامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ میرے بابا ہیں، انہیں حق ہے، وہ مار سکتے ہیں مجھے۔ سلار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ اس صورتحال میں یہی کرتا۔ مجھے قابل اعتراض نہیں لگا۔ وہ بڑے معمور لہجے میں کہہ رہی تھی، اگر مارنے کا حق انہیں تو پھر شادی کا بھی حق انہیں ہے تمہاری۔ اس پر اتنا ہنگامہ کیوں کھڑا کر رہی ہو تم؟ سلار نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کسی مسلمان سے کرتے اور چاہے جہاں مرضی کر دیتے میں کروا لیتی، چاہے وہ جلال النصر نہ ہوتا۔ ہاں، اب بھی آخر کون سا ہو گئی ہے اس سے؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی جلملانے رہی تھی۔ تو تم ان سے کہہ دیتی، کہا تھا، تم سمجھتے ہو میں نے نہیں کہا ہوگا؟ مجھے ایک بات پر بہت حیرانی ہے، سلار نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ آخر تم نے مجھ سے مدد لینے کا فیصلہ کیوں کیا، بلکہ کیسے کر لیا؟ تم مجھے ہانسا ناپسند کرتی تھی۔ اس نے امامہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر بات جاری رکھی۔ میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ میری اپنی کوئی فرینڈ اس طرح میری مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی جس طرح کوئی لڑکا کر سکتا ہے۔ اجد کے علاوہ میں صرف جلال اور تم سے واقف تھی، اور سب سے قریب ترین صرف تم سے ہی تھی جس سے میں فوری رابطہ کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے تم سے رابطہ کیا۔ وہ مدھم آواز میں رک رک کر بولتی رہی۔ تمہیں یقین تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا؟ نہیں، میں نے صرف ایک رسک لیا تھا۔ یقین کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میری مدد کرو گے؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میرے پاس تمہارے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ یعنی تم نے ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنا لیا ہے؟ اس کے بے حد عجیب لہجے میں کیے گئے تبصرے نے امامہ کو یکدم خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ بات منہ پر مارنے میں ماہر تھا، مگر اس نے غلط بھی نہیں کہا تھا۔ ویری انٹرسٹنگ،
اس نے امامہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ جیسے اپنے تبصرے پر خود ہی محظوظ ہو رہا تھا۔ میں گاڑی کچھ دیر کے لیے یہاں روکنا چاہ رہا ہوں، سیلار نے سڑک کے کنارے بنے ہوئے ایک سستے قسم کے ہوٹل اور سروس اسٹیشن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ذرا ٹائر چیک کروانا چاہ رہا ہوں، گاڑی میں دوسرا ٹائر نہیں ہے، رستے میں اگر کہیں ٹائر فلیٹ ہو گیا تو بہت مسئلہ ہوگا۔ امامہ نے صرف سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ وہ گاڑی موڑ کر اندر لے گیا۔ اس وقت دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہوٹل میں کام کرنے والے 2-4 لوگوں کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ اسے گاڑی اندر لاتے دیکھ کر ایک آدمی باہر نکل آیا۔ شاید وہ گاڑی کی آواز سن کر آیا تھا۔ سیلار گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے نیچے اتر گیا اور وہ کچھ دیر سیٹ کی پشت پر سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اذان کی آواز کچھ زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ امامہ نے آنکھیں کھول دی۔ کار کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آئی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر سیلار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہاں کتنی دیر رکنا ہے؟ وہ سیلار سے پوچھ رہی تھی۔ 10-15 منٹ۔ میں انجن بھی ایک دفعہ چیک کروانا چاہتا ہوں۔ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے وضو کرنا ہے، اس نے سیلار سے کہا۔ اس سے پہلے سیلار کچھ کہتا اس آدمی نے بلند آواز میں اسے پکارتے ہوئے کہا، باجی وضو کرنا ہے تو اس ڈرم سے پانی لے لیں۔ اور وہ نماز کہاں پڑھنے گی؟ سیلار نے اس آدمی سے پوچھا۔ یہ سامنے والے کمرے میں جائے نماز دے دیتا ہوں۔ وہ اب پائپ اتار رہا تھا۔ پہلے جائے نماز دے دو، پھر انجن آ کر چیک کرتا ہوں، اس آدمی نے اس کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ سیلار نے دور سے اماموں کو اس ڈرم کے پاس کچھ تضابیت کی حالت میں کھڑے دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر آگے چلا آیا۔ وہ تار کھول کر ایک بڑا خالی ڈرم تھا جسے ایک ڈھکن سے کور کیا گیا تھا۔ اس میں سے پانی کیسے لوں؟ امامہ نے قدموں کی چاپ پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سیلار نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کچھ فاصلے پر ایک بالٹی پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس بالٹی کو اٹھا لایا۔ میرا خیال ہے کہ اسی بالٹی کو پانی نکالنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس نے امامہ سے کہتے ہوئے ڈرم کا ڈھکن اٹھایا اور اس میں سے پانی بالٹی میں بھر لیا۔ میں کروا دیتا ہوں وضو۔ سیلار کو اس کے چہرے پر تذبذیت نظر آنے لگی اور پھر کچھ کہنے کے بجائے وہ اپنے سویٹر کی آستینیں اوپر کرنے لگی۔ اپنی گھڑی اتار کر اس نے سیلار کی طرف بڑھا دی اور پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ سیلار نے اس کے بڑے ہوئے پاؤں پر کچھ پانی ڈالا۔ امامہ کو بے اختیار جیسے کرنٹ لگا۔ اس نے یکدم اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ کیا ہوا؟ سیلار نے کچھ حیرانی سے کہا۔ کچھ نہیں، پانی بہت ٹھنڈا ہے، تم پانی ڈالو۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ سیلار نے پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ وضو کرنے لگی۔ پہلی بار سیلار نے اس کے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ اس کی کلائیوں سے نظر نہیں ہٹا سکا، پھر اس کی نظر اس کی کلائیوں سے اس کے چہرے پر چلے گئی۔ وہ اپنی چادر کو ہٹائے بغیر بڑی احتیاط کے ساتھ سر، کانوں اور گردن کا مسح کر رہی تھی اور سیلار کی نظریں اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی۔ اس کی گردن میں موجود سونے کی چین اور ان میں لٹکنے والے موتی کو بھی اس نے پہلی بار دریافت کیا تھا۔ سیلار نے اسے جتنی بار دیکھا اسی طرح کی چادر میں دیکھا تھا۔ چادر کا رنگ مختلف ہوتا مگر وہ ہمیشہ اسے ایک ہی انداز میں لپٹے ہوئے دیکھا۔ وہ کبھی اس کی خد و خال پر غور نہیں کر سکا۔ پاؤں پر پانی میں خود ڈال لیتی ہوں، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سیلار کے ہاتھ سے اس بالٹی کو پکڑ لیا جو اب تقریباً خالی ہونے والی تھی۔ سیلار چند قدم پیچھے ہٹ کر محویت سے دیکھنے لگا۔ وہ وضو کر چکی تھی تو سیلار کی محویت ختم ہو گئی۔ اس نے گھڑی اس کی طرف بڑھا دی۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ اس کے کمرے تک آیا جہاں وہ آدمی کھڑا تھا۔ وہ آدمی تب تک کمرے میں ایک طرف مسلح بچھا چکا تھا۔ امامہ خاموشی سے جائے نماز کی طرف بڑھی۔ کمرے میں چند کرسیاں، ایک چھوٹی سی تپائی پڑی ہوئی تھی۔ سیلار فوری طور پر اس کمرے کا مصرف نہیں سمجھ سکا تھا۔ پھر وہ اس بڑی کھڑکی نما کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ 2 کپ چائے بنا دو، اس نے اس لڑکے سے کہا۔ اس نے بڑی تابعداری سے سر ہلایا اور سٹور چلا گیا۔ سیلار کمرے میں پڑی ایک کرسی پر آ بیٹھا۔ وہ نماز شروع کر چکی تھی۔ وہ دونوں ٹانگیں سامنے
پڑی میز پر رکھ کر ایک بار پھر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا خیال تھا وہ دعا کے دوران کچھ روئے دھوئے گی جن حالات سے وہ گزر رہی ہے۔ یہ ایک لازمی امر تھا، مگر اسے ہنسی مایوسی ہوئی۔ وہ ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند کیے، کچھ دیر دعا مانگتی رہی، پھر چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا اور اس پر سے نظریں ہٹا لی۔ لاہور کی حدود میں داخل ہوتے ہی ماما نے اسے کہا، اب تم مجھے کسی بھی سٹاپ پر اتار دو، میں چلی جاؤں گی۔ تم جہاں جانا چاہتی ہو میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ اتنی دھند میں کسی ٹرانسپورٹ کا انتظام کیسے کرو گی؟ سڑکیں اس وقت تقریباً ویران تھی، حالانکہ صبح ہو چکی تھی، مگر دھند نے ہر چیز کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا مجھے کہاں جانا ہے، پھر تمہیں میں کسی جگہ کا بتاؤ، وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ ابھی تو شاید میں ہاسٹل جاؤں اور پھر وہاں۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو پھر میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں، کچھ فاصلہ۔ اسی طرح خاموشی سے طے ہوا۔ پھر ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر امامہ نے اسے کہا، بس تم یہاں گاڑی روک دو، میں یہاں سے خود چلی جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ ہاسٹل نہیں جانا چاہتی۔ سالار نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں تم نے میری بہت مدد کی، میں اس کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تم میری مدد نہ کرتے تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ تمہارا موبائل ابھی میرے پاس ہے، مگر مجھے ابھی اس کی ضرورت ہے۔ میں کچھ عرصہ بعد اسے واپس بھجوا دوں گی۔ اس کی ضرورت نہیں، تم اسے رکھ سکتی ہو۔ میں کچھ دنوں بعد تم سے دوبارہ رابطہ کروں گی، پھر تم مجھے طلاق کے پیپرز بھجوا دینا۔ وہ رکی۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم میرے پیرنٹس کو نہیں بتاؤ گے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں، سالار نے بمڑے اچکاتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ بتانا ہوتا تو میں بہت پہلے بتا چکا ہوتا۔ سالار نے قدرے سرد مہری سے کہا، تم مجھے بہت بڑا لڑکا سمجھتی ہو، کیا ابھی بھی تمہاری میرے بارے میں وہی رائے ہے یا تم نے اپنی رائے میں کچھ تبدیلی کی ہے؟ سالار نے اچانک مسکراہٹ کے ساتھ اس سے پوچھا، تمہیں نہیں لگتا کہ میں دراصل بہت اچھا لڑکا ہوں؟ ہو سکتا ہے، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار کو اس کی بات پر جیسے شوق لگا۔ ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقینی سے مسکرایا۔ ابھی بھی ہو سکتا ہے؟ تم بہت ناشکری ہو امامہ، میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا جو اس زمانے میں کوئی لڑکا نہیں کرے گا، اور تم پھر بھی مجھے اچھا ماننے پر تیار نہیں۔ میں ناشکری نہیں ہوں، مجھے اعتراف ہے کہ تم نے مجھ پر بہت احسان کیے اور شاید تمہاری جگہ کوئی دوسرا کبھی نہیں لے سکتا۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو میں اچھا ہوا نا؟ وہ کچھ نہیں بولی، صرف اسے دیکھتی رہی۔ نہیں، مجھے پتا ہے تم یہی کہنا چاہتی ہو، حالانکہ مشکری لڑکیاں کی خاموشی اس کا اقرار ہوتی ہے، مگر تمہاری خاموشی تمہارا انکار ہوتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہم ایک فضول بحث کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے، سالار نے کندھے اچکاتے ہوئے، مگر حیرانی ہے کہ تم، اس بار امامہ نے اس کی بات کاٹ دی، تم نے میرے لیے یقیناً بہت کچھ کیا ہے، اور اگر میں تمہیں جانتی ہی نہ ہوتی تو یقیناً میں تمہیں ایک اچھا انسان سمجھتی اور کہہ بھی دیتی، مگر میں تمہیں اتنی اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرے لیے کہنا مشکل ہے کہ تم اچھے انسان ہو۔ وہ رکی۔ سالار پڑکیں چپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ جو آدمی خودکشی کی کوشش کرتا ہو، شراب پیتا ہو، جس نے اپنا کمرہ عورتوں کی برہنہ تصویروں سے بھر رکھا ہو، وہ اچھا آدمی تو نہیں ہو سکتا، امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تم کسی ایسے آدمی کے پاس جاتی جو یہ تینوں کام نہ کرتا مگر تمہاری مدد بھی نہ کرتا، تو کیا تمہارے لیے وہ اچھا آدمی ہوتا؟ سالار نے تیز آواز میں کہا، جیسے جلال نصر۔ امامہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہاں، اس نے میری مدد نہیں کی، مجھ سے شادی نہیں کی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برا ہوگا، وہ اچھا آدمی ہے، ابھی بھی میرے نزدیک وہ بہت اچھا آدمی ہے، اور میں نے تمہاری مدد کی، تم سے شادی کی، مگر یقیناً اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اچھا ہو گیا ہوں، میں برا آدمی ہوں۔ وہ عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے مسکرایا۔ تمہارا خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے امامہ؟ کیا تم اچھی لڑکی ہو؟ اس نے اچانک چپتے ہوئے انداز میں پوچھا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، میرے نزدیک تم بھی اچھی لڑکی نہیں ہو، تم بھی ایک لڑکے کے لیے اپنا گھر سے بھاگی ہو، اپنے منگیتر کو دھوکہ دیا ہے تم نے، اپنی فیملی کی عزت خراب کی ہے تم نے،
سلار نے ہر لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے صاف گوئی سے کہا۔ امامہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں واقعی اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ ابھی مجھے یہ جملہ بہت لوگوں سے سننا ہے۔ میں تمہیں بہت لمبی چوڑی وضاحت دے سکتی ہوں مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ فرض کرو میں تمہیں لاہور نہ لے کر آتا، کہیں اور لے جاتا پھر، مگر میں تمہیں بحفاظت یہاں لے آیا ہوں۔ یہ میرا تم پر کتنا بڑا احسان ہے، تمہیں اندازہ ہے اس کا؟ امامہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ مجھے یقین تھا تم مجھے کہیں اور نہیں لے کے جاؤ گے۔ وہ اس کی بات پر ہنسا۔ مجھ پر یقین تھا؟ کیوں؟ میں تو ایک برا لڑکا ہوں۔ مجھے تم پر یقین نہیں تھا، اللہ پر یقین تھا۔ سلار کے ماتھے پر کچھ بال پڑ گئے۔ میں نے اللہ اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے تمہارے جیسے آدمی کے ہاتھوں رسوا کرتے۔ یہ ممکن ہی نہیں۔ فرض کرو ایسا ہو جاتا۔ میں ایسی بات کیوں فرض کروں جو نہیں ہوئی؟ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ یعنی تم مجھ سے کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں دو گی؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں مسکرایا۔ اچھا فرض کرو میں اب تمہیں جانے نہیں دیتا تو تم کیا کرو گی؟ گاڑی کا دروازہ جب تک میں نہیں کھولوں گا نہیں کھلے گا، یہ تم جانتی ہو۔ اب بتاؤ تم کیا کرو گی؟ وہ یکٹا کسے دیکھتی رہی۔ یا یہ میں نہیں کر سکتا۔ سلار نے ڈیش بورڈ پر پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھایا اور اس پر اپنا ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کہ تمہارے گھر فون کر دیتا ہوں۔ اس نے موبائل کی اسکرین کو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس پر امامہ کے گھر کا نمبر تھا۔ میں انہیں تمہارے بارے میں بتاتا ہوں کہ تم کہاں ہو، کس کے ساتھ ہو، پھر یہاں سے تمہیں سیدھا پولیس اسٹیشن لے جا کر ان کی تحویل میں دے دیتا ہوں، تو پھر تمہارے اعتقاد اور اعتبار کا کیا ہوا؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ سلار کو بے حد خوشی محسوس ہوئی۔ سلار نے موبائل آف کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کتنا بڑا احسان کر رہا ہوں میں تم پر کہ ایسا نہیں کر رہا، اس نے موبائل کو دوبارہ ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ حالانکہ تم بے بس ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح رات کو میں تمہیں کہیں اور لے جاتا تو تم کیا کر لیتی؟ میں تمہیں شوٹ کر دیتی۔ سلار نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر بہت زیادہ ہنسا۔ کیا کر دیتی؟ میں تمہیں شوٹ کر دیتی۔ اس نے اسی انداز میں رک رک کر اس سے کہا۔ وہ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھلکھلا کر ہنسا۔ کبھی زندگی میں پسٹل دیکھا ہے تم نے؟ اس نے امامہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ سلار نے اسے جھٹکتے ہوئے اور اپنے پاؤں کی طرف بڑھاتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ سیدھی ہوئی تو اس نے سلار سے کہا، شاید اسے کہتے تھے۔ سلار ہنسنا بھول گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں چھوٹے سائز کا ایک بہت خوبصورت اور قیمتی لیڈیز پستول تھا۔ سلار پستول پر اس کے ہاتھ کی گرفت دیکھ کر جان گیا تھا کہ وہ کسی اناڑی کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اس نے بے یقینی سے امامہ کو دیکھا۔ تم مجھے شوٹ کر سکتی ہو؟ ہاں میں تمہیں شوٹ کر سکتی ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گی کیونکہ تم نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا، اس نے مستقیم آواز میں کہا۔ اس نے پستول سلار کی طرف نہیں کیا تھا، صرف اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ گاڑی کا لاک، اس نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے سلار سے کہا۔ سلار نے غیر ارادی طور پر ایک طرف موجود بٹن دبا کر لاک کھول دیا۔ امامہ نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اب پستول اپنے گود میں موجود بیگ میں رکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ امامہ نے گاڑی سے باہر نکل کر اس کا دروازہ بند کر دیا۔ سلار نے اس تیز قدموں کے ساتھ ایک قریب آتی ہوئی وین کی طرف دیکھ جاتے اور پھر اس میں سوار ہوتے دیکھا۔ اس کی قوت مشاہدہ بہت تیز تھی۔ وہ کسی بھی شخص کے چہرے کو پڑھ سکتا تھا۔ وہ اسے اس چیز پر بڑا گمان تھا، مگر وہاں اس دھند آلود سڑک پر گاڑی پر بیٹھے ہوئے اس نے اعتراف کیا۔ وہ امامہ ہاشم کو نہیں جان سکا تھا۔ وہ اگلے کئی منٹ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھے بے یقینی کے عالم میں وہیں بیٹھا رہا۔ امامہ ہاشم کے لیے اس کی ناپسندگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ وہ واپسی پر دھند کی پرواہ کیے بغیر پوری رفتار سے گاڑی چلا کر آیا۔ پورا رستہ اس کا ذہن اسی ادھیر میں لگا ہوا تھا کہ اس نے پسٹول آخر کہاں سے نکالا تھا۔ وہ پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ جس وقت وہ وضو کے لیے پاؤں دھو رہی تھی اس وقت وہ پسٹول اس کی پنڈلی کے ساتھ نہیں تھا، ورنہ وہ ضرور اسے دیکھ لیتا۔
بعد میں وہ نماز پڑھنے کو دوران بھی بغور اس کے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا۔ پسٹول تب بھی اس کی پنڈلی کے ساتھ بندھا ہوا نہیں تھا۔ وہ برگر کھانے اور چائے پینے کے بعد گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر گاڑی میں آیا، یہ یقیناً گاڑی میں موجود اس کے بیگ میں ہی ہوگا، وہ اندازے لگاتا رہا۔ وہ جس وقت اپنے گھر پہنچا اس کا موڈ آف تھا۔ گیٹ سے گاڑی اندر لے جاتے ہوئے اس نے چوکیدار کو اپنی طرف بلایا۔ رات کو میں جس لڑکی کے ساتھ یہاں سے گیا تھا تم اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گے، بلکہ میں رات کو کہیں نہیں گیا تھا، سمجھ میں آیا؟ جی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، چوکیدار نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ وہ احمق نہیں تھا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں کسی کو بتاتا پھرتا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ اطمینان کے ساتھ سو گیا۔ اس کا اس دن کہیں جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس وقت گہری نیند میں تھا جب اس نے اچانک کسی کو اپنے کمرے کے دروازے کو زور زور سے بجاتے سنا۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ واقعی بج رہا تھا۔ اس نے منڈی ہوئی نظروں سے وال کلاک کو دیکھا جو 4 بجا رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے اپنے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دروازہ بجانے والے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسی غصے کے عالم میں اس نے بڑبڑاتے ہوئے ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ باہر ملازم کھڑا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں اس طرح دروازہ بجا رہے ہو؟ دروازہ توڑنا چاہتے ہو تم؟ وہ دروازہ کھولتے ہی ملازم پر چلایا۔ سالار صاحب باہر پولیس کھڑی ہے، ملازم نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار کا غصہ اور نیند 1 منٹ میں غائب ہو گئی۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں وہ واپس پولیس کے وہاں آنے کی وجہ جان گیا تھا، اور اسے ان کی اور امامہ کے گھر والوں کی اس مستعدی حیرت ہو رہی تھی۔ آخر وہ چند گھنٹوں میں سیدھے اس تک کیسے پہنچ گئے؟ کس لیے آئی ہے پولیس؟ اس نے اپنی آواز کو پرسکون رکھتے ہوئے بے تاثر چہرے کے ساتھ پوچھا۔ یہ تو جی پتہ نہیں، بس وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملنا ہے، مگر چوکیدار نے گیٹ نہیں کھولا۔ اس نے ان سے کہہ دیا کہ آپ گھر پر نہیں ہیں، مگر ان کے پاس آپ کے وارنٹ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اندر نہیں آنے دیا تو زبردستی اندر آ جائیں گے اور تمام لوگ کو گرفتار کر لے جائیں گے۔ سالار نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ چوکیدار نے واقعی بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ اسے یقیناً یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ پولیس رات والی لڑکی کے معاملے میں ہی تفتیش کے لیے وہاں آئی ہے، اس لیے اس نے نہ پولیس کو اندر آنے دیا اور نہ ہی انہیں بتایا کہ سالار گھر پر موجود ہے۔ تم فکر مت کرو، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، سالار نے ملازم سے کہا اور واپس اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ کسی عام شہری کا گھر تھا تو پولیس شاید دیواریں پھلانگ کر بھی اندر موجود ہوتی، مگر اس وقت وارنٹ ہونے کے باوجود اس گھر کا سائز اور جس علاقے میں وہ واقع تھا انہیں خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ اگر امامہ کا خاندار بھی اس وقت سراغ والا نہیں ہوتا تو شاید اس وقت پولیس اس سیکریٹ میں آنے والے خاص طور پر وارنٹ کے ساتھ آنے کی جرات ہی نہ کرتی، مگر اس وقت پولیس کے سامنے آگے کنواں پیچھے کھائی والی صورت ہے۔ سالار نے بیڈ روم کے اندر آتے ہی فون اٹھا کر کراچی سکندر عثمان کو فون کیا۔ پاپا ایک چھوٹا سا پرابلم ہے، آپ، اس نے چھوٹتے ہی کہا، یہاں ہمارے گھر کے باہر پولیس کھڑی ہے اور ان کے پاس میرے گرفتاری کے وارنٹ ہے۔ سکندر عثمان کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ کیوں؟ یہ تو پتہ نہیں پاپا، میں سو رہا تھا، ملازم نے جگا کر مجھے بتایا۔ کیا میں جا کے پولیس والوں سے پوچھوں کہ وہ کن سلسلے میں مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ سالار نے بڑی فرما برداری اور معصومیت کے ساتھ سکندر عثمان سے پوچھا۔ تمہیں باہر نکلنے یا پولیس کو اندر بلوانے کی ضرورت نہیں، تم اپنے کمرے میں ہی رہو، میں تھوڑی دیر تک تمہیں رنگ کرتا ہوں۔ سکندر عثمان نے عزلت کے عالم میں موبائل بند کر دیا۔ سالار نے مطمئن ہو کر فون رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کچھ دیر بعد پولیس وہاں نہیں ہوگی، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ 10-15 منٹ کے بعد ملازم نے آ کر اسے پولیس کے جانے کے بارے میں بتا دیا۔ ملازم اب بھی اس بات کر ہی رہا تھا کہ جب سکندر نے دوبارہ کال کی۔ پولیس چلے گی؟ سکندر نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ ہاں چلے گی، سالار نے بڑے اطمینان بڑے انداز میں کہا۔ اب تم میری بات ٹھیک طرح سنو، اور تمہاری ممی رات کو کراچی سے اسلام آباد پہنچ رہی تھی، تم تب تک گھر سے نہیں نکلو گے، سنا تم نے؟ سالار کو ان کی بات کرنے کا انداز بہت عجیب سا لگا۔ انہوں نے بہت اکھڑا انداز اور سرد مہری سے اس سے بات کی۔ سن لیا؟ وہ دوسری طرف سے فون بند کر چکے تھے۔ سالار ابھی فون بند کر رہا تھا جب اس کی نظر اپنے کمرے کے کارپیٹ پر پڑی۔ وہاں جوتے کے نشانات تھے، اور اس نے دیکھا کہ ملازم قدر حیرانی کے عالم میں ان نشانات کو دیکھ رہا ہے جو کھڑکی سے قطار کی صورت میں بڑھ رہے تھے۔ جوتے کے نشانات کو صاف کر دو، سالار نے کہا۔
ملازم کمرے سے باہر چلا گیا۔ سرار اٹھ کر کھڑکی کی طرف آ گیا اور اس نے وہ سلائیڈنگ ونڈ پوری طرح کھول دی۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا، جوتے کے وہ مٹی والے نشان باہر برآمدے میں بھی موجود تھے۔ امامہ اپنی کیاریوں سے گزر کر دیوار پھیلا کر ان کیاریوں میں کودی، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے جوتے کے تلے مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ مٹی کم اور کیچڑ زیادہ تھی۔ اس کے برآمدے کے سفید ماربل پر وہ نشانات بالکل ایک قطار کی صورت میں آ رہے تھے۔ وہ ایک گہری سانس لیتا ہوا اندر آ گیا۔ ملازم کمرے میں ان نشانات کو صاف کرنے میں مصروف تھا۔ باہر برآمدے میں بھی پیروں کے کچھ نشان، انہیں بھی صاف کر دینا، سالار نے ان سے کہا۔ یہ کس کے نشان ہیں؟ ملازم زیادہ دیر اپنے تجسس پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میرے، سالار نے اکھڑے لہجے میں کہا۔ وہ رات کو کھانا کھانے میں مصروف تھا جب سکندر عثمان اور طیبہ آ گئے۔ ان دونوں کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ سالار اطمینان سے کھانا کھا رہا تھا۔ وہ دونوں اسے مخاطب کیے بغیر اس کے پاس سے گزر کر چلے گئے تھے۔ کھانا ختم کر کے میرے کمرے میں آؤ، سکندر عثمان نے جاتے جاتے اس سے کہا۔ سالار نے جواب دینے کے بجائے فروٹ ایفل اپنی پلیٹ میں نکال لی۔ 15 منٹ بعد جب وہ ان کے کمرے میں گیا تو اس نے سکندر کو کمرے میں ٹہلتے ہوئے پایا، جبکہ طیبہ فکر مندی کے عالم میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پاپا، آپ نے بلوایا تھا؟ سالار نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ بیٹھو، پھر تمہیں بتاتا ہوں کیوں بلایا۔ سکندر عثمان نے اسے دیکھتے ہی ٹہلنا بند کر دیا۔ وہ بڑے اطمینان سے طیبہ کے برابر بیٹھ گیا۔ امامہ کہاں ہے؟ سکندر نے لمحہ ضائع کیے بغیر پوچھا۔ کون امامہ؟ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے چہرے پر تھوڑی بہت گھبراہٹ ضرور ہوتی، مگر وہ اپنا نام ایک ہی تھا۔ سکندر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہاری بہن؟ وہ گرائے۔ میری بہن کا نام؟ پاپا، سالار نے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میری بہن کا نام انیتا ہے پاپا۔ سالار نے دوبارہ یہی بات کی۔ مجھے تم صرف ایک بات بتاؤ، آخر تم مجھے کتنی اور بار اور کتنے طریقوں سے ذلیل کرواؤ گے؟ اس بار سکندر عثمان دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں پاپا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، سالار نے حیرانی سے کہا۔ حالانکہ تمہاری سمجھ میں سب کچھ آ رہا ہے، انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ دیکھو، مجھے آرام سے بتا دو کہ امامہ کہاں ہے۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا تم سمجھ لے رہے ہو۔ پاپا، آپ کس امامہ کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی امامہ کو نہیں جانتا، میں وسیم کی بہن کی بات کر رہا ہوں۔ سکندر عثمان اس بات گرائے۔ وسیم کی بہن؟ وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا، یاد آیا، وہ جس نے مجھے فرسٹ ایڈ دی تھی لاسٹ ایئر۔ ہاں، وہی۔ اب چونکہ تمہاری یہ داشت واپس آ گئی ہے، اس لیے مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ پاپا، وہ اپنے گھر میں ہوگی یا میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں، میرا اس سے کیا تعلق؟ اس نے حیرانگی سے سکندر سے کہا۔ اس کے باپ نے تمہارے خلاف اپنی بیٹی کے اغوا کا کیس کروا دیا ہے۔ میرے خلاف؟ آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ میرا امامہ سے کیا تعلق ہے؟ اس نے پرسکون لہجے اور بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں، تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ پاپا، میں اس کو جانتا تک نہیں ہوں، ایک دو بار کے علاوہ میں اس سے ملا تک نہیں ہوں، پھر اس کے اغوا سے میرا کیا تعلق ہے؟ اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ سالار، اب یہ ایکٹنگ بند کرو، مجھے بتا دو بچی کہاں ہے۔ میں ہاشم مبین سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کی بیٹی کو ان تک پہنچا دوں گا، تو آپ اپنا وعدہ پورا کریں، ان کی بیٹی کو ان تک پہنچا دیں۔ میں ضرور پہنچائیں، مگر مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ اس بار سالار نے ناگواری سے کہا۔ دیکھو سالار، تمہارے اور امامہ کے درمیان اگر کسی قسم کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے تو ہم اس معاملے کو حل کر لیں گے۔ میں خود تمہاری اس کے ساتھ شادی کروا دوں گا۔ تم فی الحال یہ بتا دو کہ وہ کہاں ہے۔ سکندر عثمان نے اس بار اپنے لب و لہجے میں تبدیلی لاتے ہوئے کہا۔ فار گاڈ سیک بابا، اسٹاپ اٹ۔ کون سی انڈرسٹینڈنگ؟ کیسی شادی؟ میری کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو میں اسے اغوا کرواتا؟ میں اگر انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو کیا میں اس کو اغوا کروا دیتا امامہ جیسی لڑکی کے ساتھ؟ وہ میری ٹائپ کی ہے، اس بار سالار نے بلند آواز میں کہا۔ تو پھر وہ تم پر اس کے اغوا ہونے کا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ آپ ان سے پوچھیں نا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے اس ناگوارگی سے جواب دیا۔ آج ہاشم مبین کہہ رہے تھے کل کو کوئی اور آ کر کہے گا تو آپ پھر بھی مجھ پر چلانا شروع کر دیں گے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، میں سو رہا تھا جب پولیس آ کر باہر کھڑی ہو گئی، اور اب آپ آ گئے ہیں، اور آتے ہی مجھ پر۔ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ وسیم کی بہن اغوا ہوئی ہے یا نہیں۔ آخر وہ لوگ مجھ پر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ میں نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ وہ بالفرض میں نے اغوا کیا ہے تو کیا میں یہاں اپنے گھر بٹھا رکھوں گا؟ مجھے اس وقت اس لڑکی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سالار تلخی سے بولا۔ مجھے
تمہاری کسی بھی تفصیلات کا پتہ نہیں۔ پھر میں نے کراچی سے ہاشم مبین کو فون کیا، وہ مجھے بات کرنے پر تیار نہیں۔ مجھے اس سے بات کر کے منتیں کرنی پڑیں گی۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا ہے، اس کی بیٹی رات کو غائب ہوئی ہے اور تم بھی رات کو گئے ہو اور صبح آئے ہو۔ تو پاپا اس میں اغوا کہاں سے آ گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں رات کو کہیں نہیں گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اغوا کر کے کسی کے گھر جا کر لڑکی کو زبردستی لے جانا ضروری ہے، اور میں کسی کے گھر نہیں گیا۔ ہاشم مبین کے چوکیدار نے رات کو تمہیں جاتے اور صبح آتے دیکھا ہے۔ اس کا چوکیدار جھوٹا ہے، سلار نے بلند آواز میں کہا۔ میرے چوکیدار نے تمہیں رات کو ایک لڑکی کو کار میں لے جاتے دیکھا، سکندر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سلار چند لمحوں کے کچھ بول نہ سکا۔ سکندر یقیناً گھر آتے ہی چوکیدار سے بات کر چکے تھے۔ وہ میری ایک فرینڈ تھی جسے میں گھر چھوڑ گیا تھا۔ اس نے طیبہ کو دیکھتے ہوئے، کون ہے وہ فرینڈ؟ اس کا نام اور پتہ بتاؤ۔ سوری پاپا، میں نہیں بتا سکتا۔ اٹس پرسنل۔ یہاں اسلام آباد چھوڑنے گئے ہیں؟ ہاں۔ تم اسے لاہور چھوڑ کر آئے ہو؟